بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو حضرت خدیجہ کے بارے میں ہے۔ تو آخر حضرت خدیجہ کو بغیر نماز جنازہ کے کیوں دفن کر دیا گیا؟ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی بیوی خدیجہ جب آپ کے پاس کھانا لے کر آئیں تو ان سے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا ہے، اور ان سے میرا بھی سلام کہہ دینا۔ پھر انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری دے دینا کہ جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ ہی کوئی آزمائش۔ دوستوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہیں جنت میں محل کی خوشخبری سنائی گئی اور خود اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام بھیجا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ کو ہی ام المومنین کے لقب سے پکارا گیا، کیونکہ آپ ہی نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کی تھی۔ آپ کا نسب اپنے والد حویلد بن اسد سے 4 سلسلوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ بچپن ہی میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور پھر آپ کی ممی نے آپ کو پالا پوسا، لیکن اتفاق یہ کہ آپ کی ممی بھی زیادہ دن زندہ نہ رہ سکی اور ایک جنگ میں انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ والد کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کا تجارتی کام سنبھالا اور پھر ایسی مہارت سے تجارت کی کہ پورا مکہ میں آپ سے زیادہ مالدار عورت اور کوئی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانے کی سب سے بہترین عورت حضرت مریم علیہ السلام ہے اور اس زمانے کی سب سے بہترین عورت میری بیوی خدیجہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ اللہ و اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں کہ جن میں حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شمار مکہ میں کے بڑے مالداروں میں ہوتا تھا، کیونکہ آپ کے پاس تجارت کے لیے پورے 8000 اونٹ موجود تھے۔ انہی اونٹوں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان شام اور یمن جیسے بڑے علاقوں میں جایا کرتا تھا۔ اس تجارت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت نفع ہوتا۔ آپ کا کردار اتنا صاف تھا کہ مکہ والے آپ کے کردار کی قسمیں کھایا کرتے تھے اور اسی وجہ سے آپ کو طاہرہ کی لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ پھر جب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا کہ آپ بہت ایماندار اور محنتی ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے پاس آ کر تجارتی قبیلے کی دیکھ بھال کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے راضی ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارتی کاروبار میں شریک کر لیا اور کئی بار اپنا سامنے تجارت دیکھ کر باہر ملک بھی بھیجا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری و سچائی سے اتنی زیادہ متاثر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیج دیا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے کے بعد قبول فرما لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد کے لیے زبردست مدد ملی۔ وہ ایک ایسا زمانہ تھا جس میں ایک آدمی کی کئی بیویاں ہوا کرتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ زندہ رہیں، آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ کو لوگوں کی زبردست مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس موقع پر جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بڑھائی تو تاریخ میں ویسی مثالیں ملنا مشکل ہے۔ 10 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندانی تعلقات اور اپنی دولت کے ذریعے اپنے شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے تو ان کی بہت زیادہ تعریفیں کرتے۔ ایک دن مجھے غصہ آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت خدیجہ کی تعریفیں کیا کرتے ہیں، تو میں نے غصے میں کہہ دیا کہ آپ تو ہر وقت خدیجہ ہی کو یاد کیا کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے
آپ کو ان سے بہتر بیویاں دی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خدیجہ تو ایسی تھی کہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور اس نے تب میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور اپنے مال سے اس وقت میری مدد کی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے۔ ہجرت سے 3 سال پہلے 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی، یہاں تک کہ ان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر ان کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی گئی؟ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پہلی بیوی کو بغیر نماز جنازہ کے ہی دفن کر دیا؟ تو آئیے آپ کو اس کی حقیقت بتاتے ہیں کہ کیوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر نماز جنازہ کے ہی دفن کر دیا گیا۔ تو دوستوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد تقریباً 25 سال تک زندہ رہی، اور پھر ہجرت سے 3 سال پہلے 10 رمضان کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب وفات پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ اس لیے نہیں پڑھائی گئی کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ مردے کو ایسے ہی بغیر نماز جنازہ کے قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ اس وقت نماز جنازہ تو دور بلکہ 5 وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ اس طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزہ بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہیں ہوا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور مصیبت آ چکی تھی، وہ یہ کہ آپ کے سب سے محبوب چچا حضرت ابو طالب کی بھی ابھی 1 ہفتہ پہلے ہی وفات ہوئی تھی، کہ اس کے 1 ہفتے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، اور وہ بھی آپ کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اب آپ کا دنیا میں کوئی ایسا سہارا نہ بچا تھا کہ جسے آپ اپنے غم سنا سکیں۔ صرف 4 بیٹیاں ہی تھیں۔ چچا ابو طالب اور بی بی خدیجہ کی وفات کا غم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا پڑا کہ آپ بہت زیادہ غمگین رہنے لگے، اس لیے آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، مطلب غم کا سال۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے ہمدرد بیوی کو آنسوؤں کے ساتھ زمین کے حوالے کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی خدیجہ سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد جب بھی کوئی بکری ذبح کرتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کے گھر ضرور بھیجتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے تب تک اپنی بیوی خدیجہ کو یاد کر کے اکثر رویا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سچے واقعات سننے کے فعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔